إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا۔ محترم حضرات، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی تنہا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہرحال حمد و صلوات کے بعد سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے، میرے بندوں کو یہ بات بتا دیجئے کہ وہ ہمیشہ اچھی سے اچھی بات کرنے کی عادت ڈالیں، بہتر سے بہتر کلام کرنے کا انداز اختیار کریں، اس لیے کہ شیطان لوگوں کے درمیان میں فساد ڈلواتا ہے، اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی۔ دیکھیے، اسلام دین رحمت ہے۔ جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو قرآن کریم کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ نے ہم کو قرآن میں کیا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں کے نفع کے بڑے خواہش مند ہیں اور مسلمانوں کے لیے رافت اور رحمت اپنے دل میں رکھتے ہیں، بڑے مہربان اللہ کے بندوں کے اوپر وہ ہوا کرتے ہیں۔ تو اسلام دین رحمت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین کے اوپر ہے تم ان کے اوپر رحم کرو، آسمان والا یعنی اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو رحمت کے جو یعنی تعلیم ہم کو دی گئی کہ ہم لوگوں کے لیے مہربان ہوں، ہم لوگوں کے لیے شفیق ہوں، ہم لوگوں سے محبت کرنے والے ہوں۔ اس رحمت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا کیا ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے انداز سے، ہمارے بول چال سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری آنکھوں کے اشاروں سے، ہمارے کسی بھی قول و فعل سے ایسا کوئی عمل ہم سے صادر نہ ہو جس کی وجہ سے کسی کا دل دکھے، کسی کو ہماری ذات سے تکلیف پہنچے۔ ایک مسلمان کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ قرآن کریم میں مختلف اسلوب میں، مختلف انداز میں بار بار ہم کو سکھایا گیا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بہتر بات کرو، اچھی بات کرو، خوبصورت بات کرو۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت میں نے تلاوت کی، جو آیت نمبر 53 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ کہیے میرے بندوں سے کہ وہ بات کیسی کریں
احسن بات کریں، یعنی یہ حسنہ سے بھی آگے کا مرحلہ ہے، بہتر سے بہتر بات، اچھی سے اچھی بات۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان موقع کی طاق میں ہے، آپ سے کلام کرنے میں، بات کرنے میں تھوڑی سی کوتاہی ہوگی، وہ آپ کے اور آپ کے بھائی کے دل کو آپس میں بگاڑ دے گا اور آپس میں دشمنی کا بیج وہاں پر بو دے گا۔ ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ ہماری بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، بہت سی مرتبہ ہمارے اپنوں کا دل دکھتا ہے، ہماری بہت سی باتیں اور بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جس سے ہمارے قریبی دوست احباب متاثر ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہماری کسی ایک جملے اور ایک بات کی وجہ سے ایک کافر اسلام لانے سے رک جاتا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اب مجھے اس دین کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک گمراہ آدمی ہوتا ہے جو شرک اور بدعات کی دلدل میں دھسا ہوا ہے، اور ہم ایک بات ایسی کہتے ہیں جو اس کے دل کو توڑ دینے والی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے صاحب میں جہاں پہ ہوں نا بہت اچھا ہوں، مجھے قرآن و سنت کی طرف آنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا انداز میں نے دیکھ لیا، اب میں جہاں جس منہج پہ ہوں اور جہاں جس جگہ ہوں میں وہاں پر بہت اچھا ہوں، اب مجھے آپ کی طرف آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے؟ ہر جگہ جو ہے بہت بنیادی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہماری زبان ہوتی ہے، ہمارے جملے، ہمارے طنز کے تیر، ہمارا کسی کو تانا دینا، ہمارا کسی کی جو ہے پرانی باتوں کے اوپر اس کو آر دلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم کو کسی ایسی بات کے اوپر تانا دے رہا ہے جو تمہارے بارے میں جانتا ہے، خبردار اس کو اس بات کے اوپر تانا مت دو جو تم اس کے بارے میں جانتے ہو۔ آپ اگر غور کریں، سورہ یوسف قرآن کریم میں پڑھیں، سورہ یوسف میں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہم سب جانتے ہوں گے تقریباً۔ بھائیوں نے، باپ بہت محبت کرتا تھا تو کہا باپ ہمارے چھوٹے بھائی سے محبت کرتا، ہم جوان ہیں، پہلوان ہیں، ہم سب کام کر سکتے ہیں، اور باپ چھوٹے بھائی کو ہی چاہتا ہے، تو کیا کرو، اس کو اٹھا کے اس کی جان لے لو، مار دو اسے۔ کہ نہیں مارنا بہت بڑا اقدام ہو جائے گا، ایسا کرتے ہیں اٹھا کے کسی سوکھے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے کوئی راہ چلتا مسافر اٹھا کے اس کو لے جائے گا۔ باپ کی آغوش سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے یوسف علیہ السلام غلام بنا کے بیچے گئے مصر کے بازار میں، وہاں سے جو ہے طرح طرح کی مشقتیں برداشت کی، اس کے بعد جیل خانے میں گئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزت اور نبوت عطا فرمائی، اور کیا ہوا، مصر کے بادشاہ بنے۔ جب بھائی آئے، جو وہ قصے کا اختتام ہے قرآن کریم میں، آپ سورہ یوسف میں پڑھیں کہ اللہ نے بھائیوں کو شرمندہ کیا، اور ان کو معلوم ہوا کہ یہی یوسف ہے جن کے اوپر ہم جھوٹے الزام لگاتے رہے پہلے بھی، اور آج بھی ہم نے ان کے اوپر الزام لگایا۔ تو جب ماں باپ آ گئے مصر سے، فلسطین سے مصر، اور یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ میں ہیں، تو یوسف علیہ السلام اس وقت میں کہتے ہیں کہ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر بڑے احسانات رہے۔ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر یہ بھی بہت بڑا احسان رہا کہ اللہ نے مجھے جیل خانے سے چھڑایا، جیل خانے سے چھڑا کر حکومت کے تخت کے اوپر بٹھایا، یہ اللہ کا میرے اوپر بڑا احسان ہے۔ اور آپ لوگوں کو صحرا سے یہاں میرے پاس شہر کے اندر اللہ تعالیٰ لے کر آیا، میرے سارے بھائی میرے پاس جمع ہیں، میرے ماں باپ میرے پاس جمع ہیں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر۔ اور اس کے بعد میں کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈال دیا تھا، اس کے بعد میں بھی اللہ نے وہ جھگڑا ختم کرایا، اور ہم سب ایک ساتھ جمع ہوئے۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے نا اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بے شک وہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہ آیات میں علماء کہتے ہیں کہ آپ یوسف علیہ السلام کے کلام کے انداز کو دیکھیے۔ یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کا میرے اوپر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے کنویں میں سے نکلوایا جہاں تم ڈال کے آئے تھے، لیکن بھائیوں کو کیا لگتا، یوسف تانا دے رہے ہیں ہمیں، ہم پر طنز کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ میں ایسا سلوک کیا، ہماری غلطی ہم کو گنا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کنویں کا تذکرہ نہیں کیا، جیل خانے سے نکلنے کا تذکرہ کیا۔ اور یوسف علیہ السلام نے
یہ نہیں کہا کہ تم بڑے بھوک اور پیاس کی حالت میں تھے، کیونکہ قحط کا زمانہ تھا اور بھائی غلے کے لیے ان کے پاس میں آئے تھے، تو تم بڑے بھوکے اور پیاسے تھے، دیکھو اللہ نے یہاں پہ تم کو لے آیا، اب یہاں پہ ہر طرح کے کھانے اور ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، دیکھو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، اللہ تم کو صحرا سے نکال کے یہاں میرے پاس شہر میں لایا ہے، اور بھائیوں کی دشمنی، بھائیوں کی عداوت اور یوسف کو قتل کرنے کی کوشش، یوسف کو گھر سے بے گھر کرنے کا جو معاملہ ہے، کچھ بھی ذکر نہیں کیا کہ میرے بھائیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا۔ کیا کہا، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں آگ لگائی تھی، اللہ کا احسان ہے کہ وہ آگ بجھ گئی اور ہم پھر سب ایک ساتھ ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے کلام سے یہ پوری کوشش کی کہ ایسی کوئی بات نہ ہو کہ وہ بھائی جو گناہگار ہیں، خائن ہیں، مجرم ہیں، ان کے دل کو کسی بات سے معمولی سا دھکا لگے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے اخلاق تھے۔ آج ہم لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں، آج ہم لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے۔ اچھا جب کہا جائے کہ بھائی اچھا جانے دو، بس کرو، صبر کرو اور چھوڑو، جھگڑا ختم کرو، آدمی بولتا آپ دیکھتے نہیں اس نے میرے ساتھ میں کیا کیا، کیا دشمنی اس نے میرے ساتھ کی تھی، کیا عداوت اس کی میرے ساتھ میں رہی، کیسا نقصان اس نے مجھ کو پہنچایا، فلاں الزام اس نے مجھ کو لگایا، فلاں بات اس نے میرے ساتھ کی۔ ایک بچے کو، چھوٹے بچے کو اٹھا کے کنویں میں ڈال دینا اور پھر اس کو کسی کے ہاتھوں بیچ دینا غلام بنا کر، اور باپ کی شفقت اور محبت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دینا، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نہ صرف انہوں نے دل سے معاف کیا بلکہ آگے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ بھائیوں کو اس کے اوپر کوئی طنز اور طعنہ لگے، بالکل رحمت اور درگزر کا معاملہ بھائیوں کے ساتھ اختیار کیا۔ اگر آپ غور کریں گے ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں ہم کو بات بات پہ تعلیم دی گئی، کسی کے دل کو ٹھیس مت پہنچاؤ، کسی کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام احمد نے اس کو روایت کیا، مسند احمد میں 6338 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، اور شیخ احمد شاکر نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث الا باذنه من اجل ان ذلك يحضنه، کہ جب تم 3 افراد ہو کہیں پر ایک ساتھ میں، تو 2 افراد ایک شخص کو چھوڑ کے سرگوشی نہ کرے الا یہ کہ اس سے اجازت لے لیں۔ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو غم لاحق ہوگا، وہ پریشان ہوگا، اس کو اپنی انسلٹ اور توہین محسوس ہوگی کہ یار یہ 2 باتیں خسر پھسر کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں اکیلے میں، پتہ نہیں شاید میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوں گے، اس وجہ سے یہ دونوں الگ مجھ کو نہیں سننے دے رہے ہیں، اپنی چپکے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب میرے بارے میں شاید کوئی بات چل رہی ہے۔ اور علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ اگر 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، اور وہ 4-5 لوگ مشورہ کر رہے، کوئی بات کر رہے، ایک آدمی کو بول رہے آپ تھوڑا ادھر جاؤ، تو کیا ہوگا؟ اس کا جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اس جرم کی قباحت اور برائی اور زیادہ بڑھے گی۔ ہاں اگر 2 انسان ہیں، بہت ضروری کہ ان کو کوئی بات کرنا ہے، وہ اپنے اس بھائی سے کہیں کہ بھائی دیکھو مسئلہ ایسا ہے، ہماری کاروبار کی کوئی بات ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے ہمارا کچھ جس کی وجہ سے ہمارے لیے بات کرنا ضروری، آپ سے متعلق کوئی بات نہیں، آپ اگر بولیں گے تو ہم تھوڑا سا پرائیویٹ میں بات کر لیتے ہیں، تو وہ آدمی خود یہ کہے گا کہ اچھا جائیے آپ بات کر لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس کی اجازت ہے تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت کے بغیر آپ جو ہے 2 لوگ بات کریں اور ایک آدمی اکیلا ادھر بیٹھا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا۔ اور علماء نے اس حدیث کے ضمن میں یہ بات کہی ہے کہ ایسا ہی ہے، یہ ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ 3 لوگ ایک زبان جانتے ہیں اور اس میں سے 2 لوگ کوئی دوسری زبان کے اندر بات کر لیں جو تیسرے کو نہیں آتی، علماء نے کہا منع ہے، کیوں؟ اس کی وجہ سے یہ تیسرے آدمی کو توہین محسوس ہوگی۔ 3 لوگ موجود ہیں، 2 آدمی گجراتی میں شروع ہو جائیں، تو سامنے والا بولے گا کیا یہ بات کر رہے، کیا شاید میرے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لا يقيم الرجل من مجلسه او من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، کسی آدمی کو اختیار نہیں کہ وہ پیچھے سے آئے اور آ کے کسی آدمی کو اٹھائے کہ اٹھو یہاں سے، یہ میری جگہ ہے، میں یہاں پر ہمیشہ بیٹھتا ہوں، اور اس کے بعد میں اس کو اٹھا کے اس کی جگہ بیٹھے،
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا تفسحوا و توسعوا، مجلس کو وسیع کرو، تھوڑے سب لوگ پھیل جاؤ اور اس نئے آدمی کے لیے جگہ بناؤ، لیکن کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی آدمی کو اٹھا کے پھر اس کی جگہ پہ بیٹھے۔ تو یہ آداب ہے ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا، اس آدمی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو ہمارے بڑے کی توقیر نہ کرے اور ہمارے چھوٹے کے ساتھ شفقت، رحمت اور مہربانی کا معاملہ نہ کرے۔ آج بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے، ایک مسلمان ہے جس کی عمر زیادہ ہے، داڑھی اس کی مکمل سفید ہو چکی ہے، عمر اس کی آپ سے زیادہ ہے، آپ کے باپ سے بھی زیادہ ہے، لیکن آج مسلمان نوجوانوں کے اخلاق اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہ بات محسوس کریں گے کہ پہلے جو ایک بڑوں کی عزت کا، ان کی جو ہے ان کے ساتھ بڑائی کا معاملہ ہوا کرتا تھا، آج دور دور تک ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہماری سنت کے اوپر نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے کے اوپر نہیں ہے، وہ ہم جیسا نہیں ہے، جو ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں کے ساتھ رحمت کا اور شفقت کا معاملہ نہ کرے۔ آپ اگر غور کریں اس بات کے اوپر، بڑائی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، عمر کی وجہ سے بڑائی ہوتی ہے، اسی طرح سے علم کی وجہ سے بڑائی ہوتی ہے۔ ایک آدمی کی عمر کم ہو لیکن وہ علم میں اور جو ہے دین کے معاملے میں آپ سے زیادہ جانکار ہے، وہ آپ سے بڑا ہے۔ اگر ایک آدمی رشتے میں آپ سے بڑا ہے تو وہ آپ سے بڑا ہے۔ ایک آدمی کا سسر اس کے باپ کی جگہ ہوتا ہے، ایک آدمی کا چچا، ایک آدمی کا تایا اس کے باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ تو جو رشتے میں آپ سے بڑا ہو، جو عمر میں آپ سے بڑا ہو، جو تجربے میں آپ سے بڑا ہو، آپ کسی جگہ ملازم ہوئے اور ایک آدمی سالوں سے وہاں پر کام کرتا چلا آ رہا ہے، آپ کو اپنے سینئر کو عزت دینا چاہیے۔ تو یہ تعلیم ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اسی طرح سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرنا۔ ایک جو ہے دو لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور ایک بڑا تھا رشتے کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، ایک چھوٹا تھا، تو چھوٹا آگے بڑھ چڑھ کے بات کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسے نہیں، بڑے کو موقع دو، بڑے کو بات کرنے دو۔ تو پھر بڑے نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بات کہی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، کسی آدمی نے آپ ہی کے لیے شکار کیا، اور مسئلہ کیا ہے؟ محرم جو شخص ہوتا ہے احرام کی حالت میں جو ہوتا ہے، نہ وہ خود شکار کر سکتا ہے، نہ ہی اس کے لیے خاص جو شکار کیا جائے وہ شکار کھا سکتا ہے۔ تو وہ ہدیہ لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، آپ نے وہ ہدیہ لوٹا دیا۔ حالانکہ آپ صدقہ رد کر دیتے تھے، ہدیہ قبول کرتے تھے، آپ صدقہ نہیں لیتے تھے، لیکن ہدیہ آپ کسی کا بھی وہ قبول کر لیتے تھے۔ تو آپ نے ان کے چہرے کے اوپر ایک ناگواری دیکھی۔ جب آپ نے کہا کہ ہم یہ نہیں لے سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور آپ نے کہا ہم اس لیے آپ کا ہدیہ لوٹا رہے ہیں کیونکہ ہم احرام کی حالت میں ہیں، ہمیں یہ استعمال کرنا جائز نہیں، اس کے لیے ہم آپ کا ہدیہ واپس کر رہے ہیں۔ بہت سی مرتبہ جب آپ کو کوئی کھانے کی دعوت دے، جب آپ کے لیے کوئی ہدیہ اور تحفے میں کوئی چیز لائے، جب آپ کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ کرے، آدمی بولتا نہیں چاہیے اور اس کی بات کو رد کر دیتا ہے، اس کی چیز اس کو لوٹا دیتا ہے، دعوت کو رد کر دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کی دعوت کو رد کرے، اس کو چاہیے کہ اپنا عذر پیش کرے کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے میں آپ کے گھر پہ نہیں آ سکوں گا۔ تو یہ تعلیم ہے کہ آپ سب کے لیے خیر کا باعث ہوں، لوگوں کو آپ سے کوئی اذیت نہ پہنچے، آپ کے رویے سے، آپ کے قول سے، آپ کے عمل سے، آپ کی بات سے آپ لوگوں کو لے کے چلیں۔ کیوں؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی رحمت تھے۔ جیسے ہمارے نبی کا انداز ہے، ایسے ہی عام لوگوں کے ساتھ، جاہلوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی مسجد نبوی کے اندر۔ ایک آدمی شاید نیا مسلمان ہوا تھا، وہ آیا اور آنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کچھ بات چیت کی، سوال جواب کیے، اور اس کے بعد اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا۔
تو وہ آدمی اٹھا، تھوڑی دور گیا اور مسجد کے اندر کے احاطے میں مسجد کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگا۔ اب صحابہ اٹھ کے ایک دم اس کو مارنے کے لیے دوڑے، ایک دم غصے کی حالت میں، اس کو ڈانٹنے کے لیے، منع کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کرنے دو۔ کیا وجہ ہے؟ وہ پیشاب کرنا شروع کر چکا تھا، اگر اس کو روکا جاتا، اگر اس کو منع کیا جاتا، اگر اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جاتا، وہ بھاگتا، اس کا سطر بھی نظر آتا، اور کیا ہوتا؟ مسجد اور زیادہ گندگی سے آلودہ ہوتی۔ جب وہ آدمی پیشاب سے فارغ ہو گیا، آپ نے اس کو بلایا اپنے پاس میں، اور ایک صحابی کو حکم دیا کہ پانی کا ایک ڈول لو، اور جہاں پر اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پر پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ اور وہ آدمی ڈرتا کانپتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے نہ اس کو ڈانٹا نہ اس کو مارا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا؟ ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، کہ پیارے بھائی یہ جو مساجد ہیں یہ اس طرح کے پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں بنائی جاتی ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، یہ مساجد جو ہیں یہ اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے اور قرآن پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ بالکل نرمی سے، محبت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاہل تھا، اس کو علم نہیں تھا، ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ابھی کسی نے اس کو وہ مسئلہ سکھایا نہیں تھا۔ تو جو آدمی جانتے بوجھتے غلطی کرے اس کے ساتھ رویہ الگ ہونا چاہیے، لیکن ایک آدمی اپنی جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے برے سے برا کام کر رہا ہے نا، آپ کا اس کو تعلیم دینے کا اور اس کو سمجھانے کا انداز الگ ہونا چاہیے۔ آپ غور کریں اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی اللہ کے گھر کے اندر آ کر پیشاب کرے، اللہ کے گھر کو گندا کرے، اس سے بڑھ کے برا کام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں، اس کے جو ہے معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیا مسلمان، ابھی اس کو کچھ بھی علم نہیں ہے، اس کو کسی نے سکھایا نہیں، کسی نے تعلیم نہیں دی، اس کا مطلب ابھی یہ کرے گا اس طرح کی حرکت۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام اس کو سکھانا اور سمجھانا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدیم النظر الی المجذومین، ایک جذام کی بیماری کا شکار جو انسان ہوتا ہے، آپ نے کہا خبردار اس کو ٹکٹکی باندھ کے مت دیکھو۔ جذام کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ جیسے کوڑ کی بیماری ہوتی ہے کہ انسان کے ہاتھ پیر پہ چٹے آ جاتے ہیں، اس سے زیادہ بری بیماری جذام کی بیماری ہوتی ہے، جو نہ صرف یہ کہ انسان کے جسم کے اوپر ہوتی ہے، اس کے کھال کے اوپر، بلکہ اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں کے اوپر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ اس کی انگلیاں جو ہے گلنے اور جو ہے گرنے لگ جاتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ ایک جذام کا مریض بیٹھا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں بار بار طرز کے انداز میں، یا اس کو حقارت کی نگاہ سے، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو برا لگے گا، تو آپ نے کہا نہیں، جیسے نارمل انسانوں کے ساتھ تم رہتے ہو ایسے اس کو بس دیکھو اور نظر انداز کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس کو ٹکٹکی لگا کر دیکھو۔ تو یہ بیماروں کے ساتھ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ایک دعا تعلیم دی، جب ایک انسان کسی کو مصیبت میں، بڑی بیماری کے اندر مبتلا دیکھے تو کیا کہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس مصیبت کے اندر یہ مبتلا ہے، اللہ نے مجھے اس سے عافیت دی اور مجھے اپنے بہت سے بندوں کے اوپر فضیلت بخشی ہے۔ علماء نے اس حدیث کے ضمن میں بات کہی ہے کہ یہ دعا آپ کو بیمار کے سامنے بیٹھ کے نہیں پڑھنی ہے۔ وہ تو اس کو برا لگے گا کہ بھائی میں بیمار ہوں اور میرے ساتھ جو ہے میرا برا حال ہے، اور یہ آدمی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، تو دل میں پڑھے، خاموشی کے ساتھ پڑھے، اس کے پاس سے تھوڑا ہٹ کر پڑھے، لیکن ایک دم اس کے منہ کے اوپر جو ہے یہ دعا پڑھنے سے علماء نے عام طور سے روکا ہے کہ آپ کو سائیڈ میں جا کر جو ہے یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے نوکر چاکر، غلام اور باندیاں جو ہوتی تھی پہلے، اب تو غلام اور باندیوں کا سسٹم ختم ہو گیا، لیکن نوکر ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہمارے ماتحت ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی ان لوگوں کی کہ آپ نے وفات سے پہلے بھی یہ فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم،
لوگوں نماز کی فکر کرنا، نماز کی فکر کرنا، اور دیکھو جو تمہارے ہاتھ کے نیچے ہے نا، جو تمہارے ماتحت ہے، تمہارے غلام اور باندیاں ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھنا۔ آج ہم کرتے ہیں، اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، بلکہ بہت سی مرتبہ جب ایک آدمی کا کام بڑا ہوتا ہے، اللہ نے بہت پیسہ دیا، بہت مال دیا، اور دسیوں لوگ اس کے ماتحتی میں کام کر رہے ہیں، تو بعض مرتبہ آدمی سخت انداز میں ان کے ساتھ میں رہتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے، ان کے ساتھ ان کا رویہ سخت ہوتا ہے، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ صاحب ان کو زیادہ منہ لگائیں گے نا سر پہ چڑھ جائیں گے، غریب لوگ ہیں تو زیادہ ان کو بھاؤ دینے کی ضرورت نہیں، سختی کا ہی رویہ ان کے ساتھ میں ہونا چاہیے، تبھی یہ لوگ سیدھے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے خادموں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تمہارا خادم کھانا پکا کر تمہارے پاس لے کر آئے، ایک آپ نے جو ہے کسی عورت کو ملازمت پہ رکھا جو کھانا پکاتی ہے، کوئی آدمی ملازم رکھا جو کھانا پکاتا ہے، تو آپ نے کہا فَإِن لَمْ يَجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ، تو اگر اس کو ساتھ میں بٹھا کے کھلا نہیں سکتا ہے، کم سے کم یہ کرے کہ ایک دو لقمے اٹھا کے کھانے میں سے اس کو دے کہ یہ لو تھوڑا سا آپ بھی چکو، تھوڑا سا کھانا آپ بھی کھاؤ۔ اصل حکم کیا ہے؟ اصل حکم تو یہ ہے کہ آپ کا ملازم ہے جو آپ کے لیے کھانا پکا رہا ہے، گرمی کے اندر چولہے کی بھاپ کو برداشت کر رہا ہے، پسینہ اس کو آ رہا ہے، مشقت اس نے برداشت کی ہے، کھانا لے کر وہ آیا، آؤ بیٹھو تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھو اور تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ لیکن اتنے اخلاق آپ کے نہیں ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا کھانا نکال کے الگ سے اس کو دیں کہ جا بھائی تو وہاں بیٹھ کے کھا لے، تو بھی اس کھانے کو چکھ لے۔ کیوں؟ کھانا پکایا تو اس نے ساری تکلیف اس نے برداشت کی، اور اس کو ایک لقمہ بھی وہ کھانے میں سے لینے کی اجازت نہ ہو تو یہ اس کے ساتھ ایک طرح کی ناانصافی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں نے کسی میت کو برا بھلا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحیاء، تم مردوں کو برا بھلا نہ کہو، اس کی وجہ سے زندوں کو تکلیف ہوگی۔ بہت سی مرتبہ ایک آدمی بہت برا تھا، بہت شرابی، زانی، جواری، چور قسم کا آدمی تھا، مر گیا۔ مرنے کے بعد میں سب لوگ مل کے بات کر رہے اتنا برا تھا، دیکھو کیا کیا اس نے کام کیے، کیسی بری حرکتیں کی، کیسے برے کام اس نے کیے۔ اب اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں، اس کے گھر والے ہیں، ہر کسی کے منہ سے وہ جملے سن رہے ہیں، جانے والا تو چلا گیا، اب ساری تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ زندوں کو ہو رہی ہے۔ اگر مرنے والے کا شر بھی اس کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، اگر ایک آدمی شرابی تھا، قبر میں جا کے تو شراب نہیں پیے گا، ایک آدمی چور تھا تو اب چوری اس کی ختم ہو گئی، اب جا کے وہ قبر میں سے نکل کے چرانے کے لیے نہیں آئے گا۔ ایک آدمی زانی تھا، مر گیا، اس کا کھاتہ بند ہو گیا۔ جس آدمی کا شر بھی اس کے ساتھ مر گیا ہو، اس آدمی کے بارے میں برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں، وہ مر گیا، اللہ کے پاس چلا گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو دیکھے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے بہت تکلیف پہنچائی جنگ کے معاملات میں، جنگ جمل کے موقع پر، وہ ہمیشہ اس کا ذکر آتا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بددعا یہ جملے نکالتی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اس کو برا کہا، ایک صاحب نے جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا ام المومنین اس کا انتقال ہو گیا، انہوں نے فوراً استغفر اللہ پڑھی اور اس کے بعد آئندہ اس کے خلاف بات کرنے سے رک گئی۔ لوگوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میت کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنے کرموں کے ساتھ میں، اپنے کاموں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، اب وہ چلا گیا، اب اس کا میرا معاملہ اللہ کے حوالے، اب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتی۔ لیکن جس آدمی کا شر اس کے مرنے کے بعد زندہ ہو، اس کے برے خیالات، اس کی بری باتیں، اس کی جو ہے بدعت اور شرک پر مبنی تقریریں، اس کے ویڈیوز، اس کی کتابیں، تو اس کو زندگی میں بھی برا کہا جائے گا اور مرنے کے بعد میں بھی برا کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں زندوں کی خیر خواہی ہے۔ اگر آپ اس کو اچھا کہنا شروع کر دیں گے یا آپ کم سے کم اس کو برا نہیں کہیں گے تو لوگ کہیں گے اتنے بڑے عالم تھے، ان کے سامنے ان کا تذکرہ ہے، وہ تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا آدمی تھا۔ تو بہرحال ہمارے دین کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم اچھی باتیں کریں، بری باتوں سے، غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں،
اللہ تعالیٰ نے کہا قل وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ بہتر کلام کرو، اور قل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، آپ میرے بندوں سے کہیے کہ وہ ہمیشہ اچھی سے اچھی بات کریں، اس لیے کہ شیطان طاق میں ہے کہ کوئی بری بات آپ کی زبان سے نکلے اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں آگ لگا دے، لوگوں کے درمیان میں پھوٹ ڈلوا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کیا کی ہے اور مومن کس کو قرار دیا ہے؟ بہت مشہور روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ ہوں، اور مومن وہ ہے جس کی وجہ سے یعنی جس سے لوگ اپنے خون کے بارے میں اور اپنے مال کے بارے میں بالکل مامون اور محفوظ ہوں کہ بھئی یہ مومن آدمی ہے، یہ کبھی بھی ہم پر بلا وجہ حملہ نہیں کرے گا، بلا وجہ ہمارا مال نہیں لوٹے گا، لوگ بالکل امن میں ہو، ایسا آدمی مومن ہے۔ اور جس آدمی کے بارے میں لوگوں کو گارنٹی ہے کہ یار میرے بارے میں انہوں نے برا کہا، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ میرے بارے میں برا کہیں، وہ تو بڑے اچھے مسلمان آدمی ہیں، وہ کبھی میرے پیٹھ پیچھے میری غیبت کرے، میری چغلی کرے، میرے اوپر کوئی بہتان اور الزام لگائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب ایک آدمی کا معاملہ یہ بن جائے وہ واقعی سچا مسلمان ہے۔ زبان بھی لوگوں کے بارے میں خاموش، ہاتھ بھی لوگوں کے بارے میں بالکل جو ہے اپنے ہاتھوں کو بھی بچا کے رکھا ہے، زبان کو بھی بچا کے رکھا ہے، اپنا رویہ بھی اچھا رکھا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے تو مسکرا کے ان سے ملاقات کرتا ہے، خندہ پیشانی سے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے اور یہ رویہ ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ سب کے لیے رحمت والے، سب کے لیے نرم دل اور مہربان، سب کے لیے جو ہے کشادہ دل، یہ رویہ جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا اس وقت تک جو ہے ہمارے کام سیدھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے ادا فرما۔ جو مسلمان بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو گزر چکے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، قبر کی سختی سے اللہ ان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو اپنی موت کی، قبر کی، آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، بری عادتوں سے، بری صفات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔